الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ کوثر جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف اور کتاب الہی کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورۃ طیبہ ہے۔ اس سورۃ کوثر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ سورت حضور پر مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئی، اور دوسری مرتبہ یہ سورت حضور علیہ السلام پر مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کا نام ہے سورت کوثر۔ کوثر کا مفہوم، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے اس سورت کے آخری لفظ ابتر کا مفہوم سمجھنا یہ پہلے ضروری ہے۔ جس بندے نے یہ جاننا ہے کہ کوثر کسے کہتے ہیں، وہ بندہ ابتر کا مفہوم سمجھ لے، کوثر کا مفہوم اسے خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اس سورت کا پس منظر بھی یہی ہے۔ جس شخص کی نرینہ اولاد مر جائے اس کو عرب میں ابتر کہا کرتے تھے، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین پہلے ہی مخالف تھے، توحید سننا وہ کہاں گوارا کر سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کہتے اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، عجیب پیغمبر ہے جس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اس دعوت توحید پر مشرکین آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، آپ
آپ علیہ السلام کو تانے دیتے تھے، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے. کبھی کہتے دیکھو جی ہر وقت کہتا ہے توحید توحید، یہ تو کوئی ساحر ہے. کبھی کہتے یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے. کبھی کہتے یہ کوئی شاعر ہے. اور کبھی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام محمد کو بگاڑ کر مذمم کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب کچھ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہی چیز کہ حضور صرف اللہ کی توحید کی دعوت کیوں دیتے؟ یہ پیغمبر کا اصول تھا. اور پھر اس درجے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے تھے. اللہ کی شان دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو تو ہم اس کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اسے تسلی دیتے ہیں، ہم اس کے سامنے صبر کے کلمات کہتے ہیں. اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، صبر کرے اس پہ، صبر کا بدلہ جنت ہے. لیکن آپ مشرکین کی سنگ دلی دیکھیں. حضور کے دونوں بیٹے جب فوت ہوئے تو مشرکین خوشیاں منانے لگے اور کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اب اس کی نسل نہیں چلے گی. چند دن بعد یہ جو توحید بیان کرتا ہے اس کا نام لیوا کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ تو اب تر ہو چکا ہے، اس کی نسل ہی ختم ہو چکی ہے، یہ بھی چلا جائے گا، کوئی اس کی دعوت کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ اب تر کا معنی ہے. اس معنی میں مشرکین حضور کو کیا کہنے لگے؟ حضور تو ابتر ہو چکے ہیں. تو یہ ابتر کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ابتر کا معنی یہ بھی ہے جو اپنے خاندان سے کٹ جائے. ابتر اسے کہتے ہیں جسے استحکام نصیب نہ ہو. ابتر اسے کہتے ہیں جس کا انجام صحیح نہ ہو. ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے. ابتر اسے کہتے ہیں جس کا ذکر آگے نہ چلے، جس کا ذکر ہی نہ ہو. ان تمام معنوں میں مشرکین حضور علیہ السلام کو ابتر کہا کرتے تھے. اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کوئی کم تانا ہے کہ اولاد کے فوت ہونے پر کوئی خوشیاں منانے لگ جائے. یہ تو حضور علیہ السلام ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر حضور اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے. حضور علیہ السلام تو کتنی حساس شخصیت تھی. آج اگر کوئی بندہ کسی کو یہی کلمات کہے، کسی کی اولاد نرینہ فوت ہو جائے اور اسے یہ تانا دیا جائے کہ تیری تو اولاد ہی نہیں ہے، تیری تو اللہ نے نسل ہی ختم کر دی ہے، آپ پھر اس وقت اس انسان کی حالت اور کیفیت دیکھیں کیا ہوتی ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، یہاں قریب ایک ساتھی رہتے ہیں، 2 نوجوان بیٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے. 30 سال کی عمر میں. اللہ یہ آزمائش کسی پہ نہ لائے. بیچارہ اس وقت ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پھر اوپر سے مجھے آ کے کہنے لگا میں کیا کروں، میرے رشتہ دار مجھے تانا دیتے ہیں، دیکھا ہے اللہ نے تیری نسل کیسے ختم کی. وہ بیچارہ گونگا بن کے خاموش بیٹھ گیا، میں کیا جواب دوں. یہ بہت بڑا تانا ہے.
کہ کوئی کسی سے کہے تو ابتر ہو چکا ہے، اور حضور کو تو ہر لحاظ سے مشرکین ابتر کہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا دکھ ہوا، آپ انتہائی مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، ایسے حالات میں اللہ تعالی نے سورہ کوثر نازل فرمائی، جس میں حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور ساتھ ساتھ اللہ نے حضور کی شان بھی بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور قرآن کے الفاظ پر غور کریں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں بڑے بڑے موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو قرآن کی صورتوں کا ترجمہ صرف جانتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کی تفسیر کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، بے شک ہم ہی نے عطا کیا ہے آپ کو کوثر۔ کیا مطلب؟ عطا کرنے والے صرف ہم ہی ہیں، ہمارے سوا کوئی کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پیغمبر کو کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی صفت ہے المعطی، ہر ایک کو عطا کرنے والا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ قرآن ہمیں سمجھ تو آئے، سمجھ تب آئے گا اس منبر رسول سے کوئی اس قرآن کو بیان تو کرے۔ یہ عوام کو کیا پتہ ہے قرآن کیا چیز ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ یہود کے علماء اپنی ان پڑھ عوام سے تورات کے عقائد کو چھپاتے تھے، اللہ نے ان کے علماء پر لعنت نازل فرمائی۔ آج بھی اگر امت کے علماء لوگوں سے قرآن کے عقائد چھپائیں گے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو لوگوں کو کیا پتہ ہے قرآن کیا چیز ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ ایھا الناس انتم الفقراء، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اس میں پیر بھی شامل ہے، اس میں فقیر بھی شامل ہے، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں عام مومنین بھی شامل ہیں۔ سارے انسان اس آیت میں داخل ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں چاہے پیغمبر ہے، چاہے صحابی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے فقیر ہے، ہر ایک میرے در کا بھکاری ہے۔ واللہ هو الغنی، اور عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو گنج بخش کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ داتا صرف کون ہے؟ اللہ۔ لجپال صرف کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کریم فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم ہی نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اس ایک لفظ سے حضور کو اللہ نے کس انداز میں تسلی دی۔ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، جتنی بھلائیاں ہیں سب ہم نے آپ کو عطا کر۔
انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد امت ہے. ہم نے جو آپ کو یہ امت عطا کی ہے، یہ امت بھی کوثر ہے. کس لحاظ سے؟ کثرت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے. ہم نے آپ کو اتنی عظیم امت عطا کی ہے، اگر آپ کے بیٹے چلے گئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی یہ امت قیامت کی صبح تک آپ کا تذکرہ اپنی زبان پہ جاری رکھے گی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. میرے پیغمبر اگر آپ کے یہ حقیقی بیٹے دنیا سے چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے بیٹے آپ کے موجود نہیں ہیں جو آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. کوثر سے مراد قرآن ہے. ہم نے آپ کو قرآن جیسی کوثر عطا کی، اور یہ تو ایسی کوثر ہے کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن کے کوثر سے گھونٹ بھر لے گا، اللہ اسی کو قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر سے بھی جام نصیب فرمائے گا. اور جس نے دنیا میں اس کوثر کا گھونٹ پیا ہی نہیں، اس کوثر کے قریب ہی نہیں آیا، انصاف سے بتائیں اسے حوض کوثر سے جام نصیب ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. یہ حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے کوثر. اسی نہر سے ایک چھوٹا سا نالا نکلتا ہے میدان محشر کی طرف، اور پھر آ کر میدان محشر میں ایک حوض میں گرتا ہے. اسی حوض کا نام ہے حوض کوثر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا. حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے حوض کوثر پہ، اور جس نے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، اللہ کی قسم اس وقت براہ راست میں اپنی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ نے حوض کوثر کا منظر بیان کیا، پھر فرمایا میں اسے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہا ہوں. تو یہ حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور جہاں پہ حضور فرماتے ہیں کہ میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضور سے ہمیں بھی ملاقات نصیب فرمائے، اور حضور کے حوض کوثر سے اللہ ہمیں جام نصیب فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیں، حوض کوثر کا انتظار جس طرح ہم کرتے ہیں، اسی طرح حوض کوثر کے لیے ہم تیاری بھی کریں. حوض کوثر سے ہمیں جام نصیب ہوگا تب جب ہم صحیح معنوں میں حضور کی امت کوثر بن کر تو دکھائیں گے. یہ امت کوثر کیسے بنے گی؟ حضور اس امت پہ فخر کرے، وہ تب ہے کہ یہ حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے. اس امت کے عقائد بھی حضور کے بتائے ہوئے عقائد ہوں، اس امت کے اعمال بھی حضور کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں. ورنہ میرے دوستوں ناراض نہیں ہونا، اگر عقائد حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اگر اعمال حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے،
تو پھر حوض کوثر کا انتظار کرنا یہ فضول ہے۔ حدیث پاک میں سناتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اور کچھ لوگ سامنے سے آ رہے ہوں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، میں ان کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ فرشتے آ کر ان بندوں کو روک لیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے پیغمبر آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کتنی نئی نئی باتیں داخل کی ہیں۔ کیا مقصد؟ حضور آپ جب دنیا سے چلے گئے انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی تھی، ایک کام دین میں نہیں تھا، یہ کہتے تھے کر لے تو کیا حرج۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ مرضی کا نام ہے۔ دین تو وہ ہے جس پہ حضور کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ میں کیسے یہ بات افسوس سے ظاہر کروں، آج مسلمان بدعات میں ڈوب چکا ہے، صرف ملوث نہیں ہے، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مختلف فرقوں والے، جس کو بھی دیکھے بدعات میں ڈوبا ہوا۔ جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت اٹھ جاتی ہے، اور جہاں پہ حضور کی سنتوں پہ عمل ہوتا ہے وہاں سے بدعتیں بھاگ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں داخل کی ہیں۔ حضور فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، دور لے جاؤ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا، ان کو حوض کوثر سے پانی پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں، قیامت کے دن ہم نے حضور کے حوض کوثر پہ تب جانا ہے جب ہم اپنی زندگی حضور کے سنت کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم نے حضور کی سنت کو پس پش ڈال دیا، بدعات میں ملوث ہوئے، دین کو ناقص سمجھ کر اس میں نئی باتیں داخل کر دی، تو پھر حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی اور آپ کی شان بیان فرمائی۔ میرے پیغمبر ہم نے تو آپ کو کوثر جیسی نعمت عطا کی ہے۔ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو پھر نعمت کے بدلے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے نا، نعمت کے بدلے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ شکر ہے نا۔ اللہ نعمت عطا کرے تو بندہ اس پہ کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے اس کے بدلے میں اب دو کام شکر کے طور پہ کرنے۔ پہلا کام فصل لربک وانحر، فصل لربک، آپ شکر کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز یہ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے اور دو عبادات کا مجموعہ ہے۔ نماز بدنی عبادت بھی ہے، نماز قولی عبادت بھی ہے۔ ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ بیٹھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدن حرکت کر رہا ہے۔ اور زبان سے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ قولی عبادت ہے، زبان سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فصل لربک، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے۔ کیا مقصد؟ بدنی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ادا کریں، قولی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ادا کریں۔ تو یہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیں۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا، نماز پڑھنی ہے تو مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی وہ نماز ہے ہی نہیں۔
اس لیے سورہ کوثر سے پچھلی سورت آپ پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازی لوگوں کے لیے۔ اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے۔ ریاکاری کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں ہے۔ فصل لربک، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ ونحر، اور شکر کے طور پہ دوسرا کام کریں، ونحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ قربانی یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادات میں قربانی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی کیا فرمایا؟ ونحر، قربانی بھی کریں تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ قربانی کا بھی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، مجھ تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب تم گلے پہ چھری رکھ کر چلا رہے ہوتے ہو، میں تمہارے دل میں دیکھتا ہوں میری محبت اور میری رضا کے جذبات کتنے ہیں۔ اگر جذبات موجود ہیں تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ گوشت تو پھر بھی گھر میں آ رہی ہے، اس لیے جو 7 بندے قربانی میں شریک ہوتے ہیں، 7 بندوں کو اپنی نیت سب سے پہلے درست کر لینی چاہیے۔ کسی ایک کی بھی نیت یہ ہوئی کہ میں تو گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، میرے بچے بھوکے ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے، چلو میں بھی قربانی میں حصہ ڈال لیتا ہوں، یاد رکھیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ قربانی میں اپنی نیت درست رکھیں، ہر ایک کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا نہیں ہے گوشت تو آنا ہی آنا ہے، اللہ تو ہمارے دلوں کا تقویٰ اور نیتیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات، جو 7 بندے قربانی میں شریک ہیں، یہ مسئلہ توجہ سے سنیں۔ ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہر میں ہر قسم کا آدمی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات قادیانی بھی ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات اہل روافظ بھی ہوتے ہیں، اور بھی کوئی غلط شرکیہ عقائد رکھنے والے لوگ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نہ جب بھی 7 بندے قربانی میں شریک ہوں تو پہلے اچھی طرح تحقیق کریں کوئی بندہ ان میں مشرک اور کافر تو نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بھی غلط عقیدے کا شامل ہو گیا سب کی قربانی ضائع ہو جائے۔ سال کے بعد بندہ ایک قربانی کرے، 20-25 ہزار روپیہ اس پہ خرچ کرے، قربانی قبول ہی نہ ہو، یہ پیسے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنی بڑی عبادت جب کر رہے تو اس عبادت کو صحیح طریقے سے سر انجام دے تاکہ اللہ کے ہاں یہ درجہ قبولیت کو پہنچ جائے۔ تو قربانی میں 7 حصہ داروں کو دیکھنا چاہیے، سب کے عقائد درست ہیں۔ قربانی عرض کر رہا تھا کہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ نے حضور کو فرمایا فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ونحر، اور قربانی بھی کریں تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک قربانی کے عمل سے زیادہ پسندیدہ ہو۔
کیا مطلب؟ قربانی والے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جانور کے گلے پہ چھری رکھ دینا۔ یہ جو آج مستشرقین ڈنڈورا پھیرتے ہیں، جانوروں کے خون بہا کر ضائع کرتے ہو، صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتے؟ انہیں جواب دے دو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، ہم تمہاری عقلی ڈھڈوسلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے؟ قربانی والے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جانور کی قربانی کرنا۔ آگے حضور نے فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، یعنی ہر چیز کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس سے پہلے اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اے اللہ کے بندو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ جب اتنا عظیم عمل ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ سال کے بعد اتنی عظیم عبادت ایک مرتبہ آتی ہے، ہم باقی کاموں میں کتنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے بھی کوشش کریں کہ کوئی مسلمان قربانی کے عمل سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔